یا پاکستان پیپلز پارٹی جو تنقید کا نشانہ ضرور رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسی کرنگی میں جو چائلڈ لائف ایمرجنسی کا فیسلٹی بنایا ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہمارا چائلڈ لائف کے پارٹنرز کے ساتھ بنائے ہیں، وہ اس شہر کے بچے کے لیے ہیں۔ میں آپ کو دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایمرجنسی کیئر ہم اپنے بچوں کے لیے ہم نے یہ آج میں سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ انڈس ہاسپٹل جس کا آپ بھی سپورٹ کرتے ہوں، وہ یہاں کے عوام کے خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں اور کام کر سکے۔ یہاں کے عوام کے بہت مشکلات ہے، بہت مسائل ہے، اور جو سی ایم صاحب کا پلان ہے، جو سی ایم صاحب کا سندھ حکومت کا پلان ہے کہ سورج کے لیے جو سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ قائم کر رہے ہیں، جو ذکر ہوا کہ ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو منصوبہ بندی بن رہا ہے، اس کا بہت اچھا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام کے لیے۔ اور ہم اسی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، اور وہاں کے عوام کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل ضروریات ہے، جو کام بہت محنت سے ہوتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، جو زمین کے نیچے آپ کا سٹارم ڈرینز اور واٹر سپلائی کا منصوبے ہیں، اس پہ بھی کام کریں گے۔ اسی طرح اس چرنگی کی طرح اور اسٹریٹس کی طرح آپ کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوگا، اور پبلک اسپیسز پہ جہاں عوام آ سکے وہ اپنے اور اپنا عوام آ بھی سکے، اور اپنا کمیونٹیز جہاں وہ رہتے ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ ہو جو ان کا حق بھی ہے، یہاں کے غریب عوام کا حق بھی ہے۔ جس طریقے سے سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک بہت فعال منصوبہ بنایا ہے، چاہے وہ یہاں کا چائلڈ لائف کا ایمرجنسی روم ہو، یا وہ تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی تک پہنچتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جو زیادہ بات کرتے ہیں، جو زیادہ شور کرتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں حکومت انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا دھیان کراچی کے عوام کی طرف دیں گے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ انفارچونیٹلی جس طریقے سے ان کا جو حکومت کا طریقہ ہے، اس سے کراچی کے عوام کا حق مارا جا رہا ہے۔ آپ جو بھی ایشو اٹھانا چاہے، این ایف سی ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کا جو میرا شپیل ہے، وہ تو آپ 3 سال سے سن رہے ہیں، اور ان کا اثرات آپ کو تو پتہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو سینسس کا ایشو ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے، آج نہیں لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب اور ہمارا ٹیم نے اس پہ تو جب یہ سینسس بنا تھا تب ہم نے اعتراض کیا، جس طریقے سے اس کا جیری مینڈرنگ سے دھاندلی کا سلسلہ 2018 میں ہمارا اس پہ بھی اعتراض تھا، اور جس طریقے سے اگر غلط سینسس ہوگا پھر آپ کے عوام کی نمائندگی اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو مزید کم حق دیا جائے گا، مزید کم آپ کا جو شیئر ہے ملے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس پہ سخت مزاحمت بھی کر رہے ہیں، ہر فورم پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، مگر ہمارے لوگ اپنے مخالفین کے پاس بھی جا رہے ہیں، حکومت کے اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن نے اس ایشو کو پہ اعتراض کیا ہے، تاکہ ہم اگر ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا پڑے تو ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں، مگر ہمارے عوام کے مسائل حل ہو۔ اس قسم کے بگ ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ایم کیو ایم ہے، میرا سمجھ سے باہر ہے، ان کا اپنا بیس کے مطابق، اپنا سیاست کے مطابق اس حکومت کے ساتھ ایک دن میں مزید رہنا تو اپنے عوام کے، اپنے ووٹر کے ڈیمانڈ نہیں ہے،
پتہ نہیں کس مجبوری کے مطابق وہ آج تک اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ جتنے ٹائم وہ دیتے ہیں، ہر دن جو وہ اس حکومت کے ساتھ دیتے ہیں، تو ان کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے۔ تو ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا سینسس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا شہر کے عوام کا جو گیس کا ایشو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ صوبہ جو گیس کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے عوام کو اپنا حق نہیں دلوا سکتا، اس لیے ان کو اپنا آئینی حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں گے، اپیل کریں گے باقی سیاسی جماعتوں سے بھی کہ کراچی کے عوام کا آپ سوچیں، کراچی کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جس طریقے سے وہ تاریخی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ اپنا مجبوریوں کے بجائے ان عوام کی مجبوریوں کے بارے میں ذرا سوچیں، کیسے وہ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا کھانے پینے کے اشیاء کا بندوبست کرے یا اپنے بزرگوں کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرے۔ ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام کی تکلیف میں، عوام کی پریشانی میں کمی لانے کا، اور اس وقت جو بھی قدم وفاقی حکومت اٹھاتی ہے وہ عوام کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ جو سب سے لیٹسٹ ایک ایشو خاص طور پہ یہاں کے ماہی گیروں کے لیے، لیکن پورا صوبہ کے لیے، بلوچستان کے لیے بھی جو سامنے آیا ہے وہ ہمارا آئلینڈز کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آج لیکن جب بھی ان آئلینڈز پہ قبضے کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہو یا آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ماہی گیروں کو، ان غریب ماہی گیروں کا آواز بن کے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ کا فورم ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، ان کا کیس لڑتے رہے ہیں۔ اور جہاں اب جو آرڈیننس، ناجائز آرڈیننس اس حکومت نے پاس کیا تھا وہ ختم بھی ہو چکا ہے، اب وہ اسی آرڈیننس کو واپس بھی نہیں لے آ سکتے ہیں، وہ ویسے بھی غیر قانونی تھا لیکن ریپیٹ کرنا بھی غیر قانونی ہے، اور اب ان کو عوام کے پاس آنا پڑے گا، اب ان کو یا نیشنل اسمبلی میں آنا پڑے گا یا آپ کے پاس آنا پڑے گا۔ اور میں صاف بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے، ہمارا خیال میں یہ جو آئلینڈز ہے یہ ان کے نہیں ہیں، یہ یہاں کے مقامی عوام کے ہیں، یہ یہاں کے ماہی گیروں کے ہیں، اور جب تک آپ ان ماہی گیروں کو مطمئن نہیں کریں گے، جب تک آپ اس دھرتی کے عوام کے ریزرویشنز کو میٹ نہیں کریں گے، مطمئن نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو ایک اینٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ انہی ماہی گیروں اور عوام کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مشکلات ہیں، ایک یہ ایشو جو پولیٹیکلی سب کے سامنے ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے پہلے یہاں لوگ بستے تھے اور رہتے تھے اور اس کو شہر بنائے، اور ان کا جو اکنامک کنٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور افسوس کے ساتھ وہ ہر طرف سے سکویز ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت کا بڑے ٹرولرز کے لیے اور بڑے کمپنیز کے لیے جو اجازتیں دی جاتی ہے اور کوئی صحیح ریگولیشن نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ یہی جو سورج کا ایشو ہے جو انشاءاللہ تعالی جب سندھ حکومت اپنا سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں مکمل کرتی ہے تو اس سے اثر ہوگا، مگر بائی اینڈ لارج جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی مشکل ہے، اور جس وقت میں آپ نے ساتھ دینا تھا، جس وقت میں آپ نے ماہی گیر ہو یا جو بھی آپ کا کمیونٹی ہو جو
اس معاشی بحران میں سفر کر رہے ہیں ان کو مدد کرنے کے بجائے ہم ان کے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جو ماجد آغا صاحب نے کہا کہ جب وہ اپنا فشنگ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو مختلف ادارے ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جہاں میں جانتا ہوں کہ کاغذی سطح پر شاہد آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے، اس کو آگے لینے کے لیے آپ نے ان اداروں کو انگیج کرنا پڑے گا، اور ان سے یہ ہم ایشورنس چاہیں گے کہ جو ہمارے ماہی گیر ہے ان کو چلے جتنا آپ نے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے یا جو بھی، لیکن ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اور جو بھی ادارے ہوں گے جن کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے اور پورا پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے ان کوسٹس کو تحفظ دلوائے، وہ ساتھ ساتھ کو ہمارے ماہی گیر کو تحفظ دلوا دے اور ان کا عزت کا خیال رکھا جائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت ان ادارے سے آفیشلی انگیج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کمیونٹیز کے مسئلے حل بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہمارا جو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ کا یہ جو ماہی گیر کا منصوبہ بندی ہے وہ ہمارا کوسٹ گارڈ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، ان کا بھی شادی ہالز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں، تو اگر سی ایم صاحب ذرا ان سے انگیج کرے کہ ہمارے ماہی گیر کا خیال رکھا جائے۔ ایک بار پھر میں خاص طور پہ حکومت سندھ ہماری ٹیم کو اور ان کے بھی بیوروکریٹک ٹیم کو میں شاباش کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا مشکل فائنینشیل ریسٹرینٹس کے باوجود ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم اگست میں صدر کے علاقہ میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کیا تھا، آج ہم نے ماہی گیروں کا اسکوائر کا افتتاح کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینوں میں ہم ملیر بھی پہنچیں گے اور وہاں کے عوام کے لیے منصوبہ سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اسی شہر پہ، ہمارا پورا کا پورا فوکس ہے۔ میڈیا تو آپ کو نہیں بتاتے، لیکن نہیں آپ نہیں بتاتے، ہاتھ میں لگا، میڈیا بالکل نہیں بتاتے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کراچی کے لیے، صرف کراچی کو، اس لیے کراچی کے پورا سندھ کے عوام لوڈ شیڈنگ کا آج سے نہیں کافی دیر سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت سخت، لیکن اس پہ سندھ حکومت نے، جبکہ بجلی الیکٹریسٹی وفاقی منصوبہ ہے، وفاق کا کام ہے کہ بجلی پہنچائے۔ آپ نے اوبیسلی تھر کول کو سب جانتے ہیں، ہمارا اپنا تھر کول سے آج فیصل آباد کے انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنا یہ نوری آباد میں شاید کراچی کے باہر 100 میگا واٹس کا الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے منصوبہ بھی کیا۔ آپ نے اس الیکٹریسٹی کو نیشنل گرڈ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے کہا ہمارا ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ہم کراچی کو دیں، کراچی کے عوام کو ہم یہ الیکٹریسٹی دیں، وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو پھر آپ کا حکومت نے نہ صرف بجلی گھر بنایا، نہ صرف بجلی پیدا کیا، پھر اس بجلی کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچار دیا، تاکہ ہم اپنا بجلی پیدا کر کے کراچی کے لیے، اور وہ پورا کا پورا 100 میگا واٹس سیدھا کے الیکٹرک کے پاس آتا ہے، اس کا سب سے کم ریٹ کے الیکٹرک وہاں سے خرید کے کراچی کے عوام کے لیے۔ اور یہ ہمارا کام سے ہمارا ذمہ داری ہو، شاید ٹیکنیکلی اگر نہ بھی ہو ٹو ایز فار ایز دی الیکٹریسٹی از کنسرن، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کے مسائل میں کمی یہاں کے جو پانی کا ایشوز ہے مسلسل، چاہے وہ عرصہ کا لیول ہو یا چاہے ہمارا